السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ آج کے حلقہ کشف المحجوم میں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل، مناقب، کمالات، علمی خدمات کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں وہ تبع تابعین میں سے تھے، جس نے میرے کملی والے کی زیارت کی وہ صحابی، جس نے صحابی کی زیارت کی وہ تابعی، جس نے تابعی کی زیارت کی وہ تبع تابعی، وہ تبع تابعین میں سے تھے۔ امام مطلبی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا شافع بن الصائب کے بیٹے تھے، اس لیے ان کو شافعی کہتے ہیں۔ ابو عبداللہ محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن صائب بن عبید بن عبد بن یزید بن ہاشم بن عبد المطلب بن عبد المناف القرشی الشافعی رحم اللہ اپنے زمانے کے بزرگوں میں شمار تھے۔ تمام علوم میں اپنے وقت کے امام، پرہیزگار، اوصاف حمیدہ، بلند پایا کلام کے مالک تھے۔ جب تک آپ مدینہ میں رہے، امام مالک بن انس سے استفادہ کرتے رہے۔ عراق تشریف لے گئے تو امام محمد بن الحسین الشیبانی کی صحبت اختیار کی۔ ان کی طبیعت میں ہمیشہ گوشہ نشینی کی طرف میلان تھا اور ہمیشہ طریق تصوف کی تحقیق و جستجو کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک جماعت آپ کے گرد جمع ہو گئی اور آپ کی اقتداء کرنے لگے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہی لوگوں میں سے تھے۔ ان کے ہاں جاہ طلبی اور امامت کی کوشش میں مشغول، لیکن کچھ مدت کے بعد اس سے بھی باز رہے۔ غرض یہ کہ تمام احوال میں نہایت پسندیدہ عادتوں کے مالک تھے۔ ابتدا میں اہل تصوف کی طرف سے آپ کے دل میں کچھ سختی تھی، لیکن جب آپ حضرت سلیمان رائی سے ملاقات کی، ان کا قرب کیا، تو اس کے بعد جہاں کہیں بھی آپ جاتے حقیقت امر کے طالب رہتے، اور حتیٰ کہ راستہ وہ اس وقت تک نہیں پا سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک کہ اپنے جملہ اقوال و افعال میں کامل احتیاط اختیار نہ کرے، علم میں جواز اور رخصت طلب کرنا اس شخص کا کام ہے جو دین میں مجاہدے سے بھاگتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے لیے تخفیف اور آسانی پیدا کرے۔ علماء اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور دوست اپنے دوست کو کبھی حقیر نہیں سمجھتے اور ان کے فرمان کو ادنیٰ نہیں سمجھتے، بلکہ اس کے بجا لانے میں پوری احتیاط کرتے ہیں۔ ایک شیخ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رات پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس آپ سے یہ روایت پہنچی ہے کہ خدا زمین میں خدائے تعالی کے اوتاد اور اولیاء ہیں۔ حضور نے فرمایا، راوی نے تجھے صحیح خبر دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ان میں سے ایک ولی اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، محمد بن ادریس شافعی انہی میں سے ہیں، تو ان کو دیکھ لے، وہی اوتاد ہیں، وہی ابدال ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ کیا کمالات تھے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھے، اور یہ واحد امام تھے جو خالص حسبی نسبی عربی تھے، اور
مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے قبائل کے اصلی ہونے سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے اقوال میں ایک بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ فرمایا کہ اگر اللہ کی غیبی مدد کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کی ترتیب کو بدل دیں۔ اللہ کی غیبی مدد آنکھوں سے دیکھیں۔ اگر اللہ کی غیبی مدد کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کی ترتیب بدل دیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، جاگتے ہوئے میری بات پہ توجہ کیجیے گا۔ اللہ پاک جل شانہ کی غیبی مدد کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو زندگی کی ترتیب بدل دیں۔ رمضان میں اللہ نے کھانا پینا چھڑوایا نہیں، صرف ترتیب بدلی۔ چھڑوایا نہیں، کھانے پینے کی صرف ترتیب بدلی ہے، چھڑوایا نہیں۔ صرف 1 مہینہ ترتیب کے بعد عید آ گئی ہے۔ اب خود سوچیں، 1 مہینہ ترتیب بدلی ہے تو اس کے بدلے میں عید ملی ہے۔ اگر ساری زندگی ترتیب بدلیں گے تو یہی شخص پھر دنیا میں بھی جنت کے مزے لیتا ہے، آخرت میں بھی جنت کے مزے لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں جنت کے مزے اللہ دیتا ہے۔ 1 مہینہ ترتیب بدلی ہے۔ کھانے کا وقت کوئی اور تھا، اللہ نے بدل دیا۔ جائز لذتوں کا وقت کوئی اور تھا، اللہ نے بدل دیا۔ 1 مہینہ ترتیب بدلی ہے۔ اپنے مزاج سے نکل کے، اپنی طبیعت سے نکل کے 1 مہینہ شریعت پہ آ گیا ہے۔ ایک ہے اپنی طبیعت اور ایک ہے شریعت، صرف 1 مہینہ۔ آپ خود سوچیں، اس کے بدلے میں اللہ نے عید دے دی، عید دے دی، عید۔ غیبی مدد اگر پانا چاہتے ہیں تو ترتیب بدلیں۔ اس کی دوسری مثال، نیند کو چھوڑا، رات کی تنہائی میں تہجد میں اٹھا اور رو رو کے مانگا، مسئلہ حل ہو گیا۔ معلوم ہوا ترتیب کو توڑا۔ اپنی ترتیب سے تھوڑا سا ہٹنا ہے اگر غیبی مدد پانا چاہتے ہیں۔ یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا فرمان بتا رہا ہوں۔ غیبی مدد، فجر کی نماز کے بعد کاروبار زندگی شروع کر، غیبی مدد کو دیکھ۔ فجر کی نماز کے بعد غنودگی ہے، اس کو چھوڑ دے، غیبی مدد کو آنکھوں سے دیکھ۔ صرف ترتیب کو توڑنا ہے اور ترتیب کو چھوڑنا ہے۔ جو ترتیب زندگی تیری ہے اس کو توڑ دے۔ میرا اللہ پاک اپنی مدد کو آنکھوں سے دکھاتا۔ انسان کہے کہ طبیعت بھی نہ ٹوٹے، مزاج بھی نہ ٹوٹے اور مدد بھی آنکھوں سے دیکھوں، میرے رب کی یہ ترتیب نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں تشریف لے گئے تھے۔ یہ نقطہ غور سے سنیے گا۔ طائف والوں کی ہدایت کے لیے میرے آقا کو وہاں تکلیف انتہا درجے کی پہنچی، ساری ترتیب ٹوٹی۔ ان میں سے کسی ایک فرد نے بھی اسلام تو قبول کیا کرنا تھا، لو لوہان کر دیا۔ آپ دعا کر کے واپس تشریف لے آئے۔ اسی طائف کا ایک بندہ اٹھا، صرف ایک بندہ اٹھا، اور پورے بر صغیر کا یہ علاقہ افغانستان سمیت لاکھوں میل کی پٹی میں اربوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ سینکڑوں نہیں، طائف میں سینکڑوں نے ہونا تھا، 10-20 نے ہونا تھا، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ ایک فرد وہاں سے آیا، اس کا نام تھا محمد بن قاسم۔
وہ قبیلہ ثقیف کا تھا، ثقفی تھا، اور اسی قبیلہ ثقیف نے پتھر مارے تھے، وہی قبیلہ ثقیف تھا، اس نے لو لہان کیا تھا۔ اس میں سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے، روحانیت کی سچی راہوں کے چلنے والوں کے لیے خیال کرنا، کبھی اگر روح کی دنیا، تسبیح خانے کی دنیا، خدمت کی دنیا، کسی شعبے کی زندگی میں اگر چل رہے اور چلتے ہوئے آپ حضرات کو کہیں وہ نتیجہ نہیں مل رہا جو نتیجہ آپ چاہتے ہیں، بات سمجھ رہے؟ نہیں سمجھے؟ وہ نتیجہ نہیں مل رہا جو نتیجہ آپ چاہتے ہیں، مایوس نہ ہونا۔ دائی کا اٹھا ہوا قدم، دائی کا اٹھا ہوا قدم نتیجہ دکھاتا ہے یا اسی وقت یا بعد میں۔ سن 93 ہجری میں میرے آقا کے وصال کے بعد محمد بن قاسم آیا سندھ میں، 2 سال رہا، 95 ہجری کو واپس ملتان سے تھوڑا تک آگے گیا۔ اس دن ہم سفر کر رہے تھے، تو سفر کرتے ہوئے ایک دم کھجوروں کی پٹی شروع ہو گئی۔ ہم نے کہا بھی ہم سندھ میں آ گئے ہیں۔ سندھ سے مراد ملتان سے آگے سارا سندھ تھا، یہ ہند تھا، یہ ہند ہے، لاہور، سندھ اور ہند۔ جہاں تک محمد بن قاسم پہنچا وہ سارا کیا ہے، اور باقی کھجوریں وہاں تک ہیں۔ اب تو خیر لا کے لگائی جا رہی ہیں نا، لا کے لگائی جا رہی ہیں، وہ بے ساختہ خود ساختہ ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محنت کرنے والے، کوشش کرنے والے، قدم اٹھانے والے کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اور اللہ کے حبیب کی وہ دعا اٹھا کے دیکھیں، اللہ ٹھیک ہے تو نے ان کو ہدایت نہیں دی، پر ان کی نسلوں سے میں مایوس نہیں ہوں۔ ایک فرد آیا، 17 سال کا جوان تھا سارا، عماد الدین اس کا نام تھا، محمد بن قاسم کنیت تھی، حجاج بن یوسف کا داماد تھا اور بھتیجا تھا۔ حجاج نے سے کیا کام لیا؟ ظلم و ستم کی انتہا، اور داماد سے کیا کام اللہ نے لے لیا، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لے۔ ترتیب ٹوٹی محمد بن قاسم کی، 2، بعض روایات میں 3، بعض روایات میں 7، چند مہینوں کی شادی تھی، زندگی کی جوانی کی چاہتوں کو چھوڑ کے نکلا، ایک جوانی تڑپی، لاکھوں کروڑوں جوانیاں جہنم سے تڑپنے سے بچ گئیں، بچ گئے۔ اگر اللہ کی غیبی مدد شیخ شافعی، امام شافعی رحمت اللہ فرماتے ہیں، پانا چاہتے ہیں، ترتیب کو توڑنا، جس کی مثال 1 مہینے کے رمضان کی ترتیب کو توڑا، اس کے بدلے میں عید ملی۔ اگر زندگی کی ترتیب کو توڑیں گے تو پھر وہ لفظ ذرا سن لینا، بیوی رو رہی ہے، حضرت بلال کا آخری وقت ہے، کہتے ہیں خواب میں کملی والے آئے ہیں، آجا تیرا انتظار کر رہے ہیں، روزہ اکٹھا افطار کریں گے۔ ساری عمر روزے میں رہا، دکھوں کے روزے، تکلیفوں کے روزے، ناگواریوں کے روزے، چاہتوں کے پورا نہ ہونے کے روزے، پردیس کے روزے، ساری عمر روزے میں رہا۔ الیوم یوم العید، عید کا دن ہے، آجا انتظار کر رہے ہیں، اکٹھا روزہ افطار کریں گے، اکٹھا روزہ افطار کریں۔ ہم کہیں کہ ہماری دنیا میں، زندگی میں ساری چاہتیں بھی پوری ہو جائیں اور رب بھی راضی ہو جائے،
ممکن نظر نہیں آتی۔ اللہ جل شانہ کی غیبی مدد کو اگر پانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کی ترتیب توڑنی پڑے گی۔ وہ چھوٹی سی ٹوٹ جائے یا زیادہ ٹوٹ جائے، نماز فجر کے لیے عین غنودگی کا وقت ہے، عین خمار کا وقت ہے، ترتیب توڑی، فجر پی، اللہ نے برکتوں کے فیصلے کر دیے، دکھا دیا اللہ نے غیبی مدد، کیا نہیں دکھائی؟ اللہ نے مدد کے فیصلے کر دیے۔ مال کی چاہت دل میں ہے، اللہ کہتا ہے زکوٰۃ کے نام پہ 2.5%، عشر کے نام پہ نکال، ترتیب کو توڑا کہ مال کی چاہت ہے، وہ دل میں اللہ نے رکھ دی ہے، عین فطرت میں رکھ دی ہے۔ نامعلوم معصوم بچے کو کاغذ اور 10 روپے کے نوٹ کی پہچان ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل میں مال کی چاہت اللہ نے خود فطرت میں رکھ دی ہے۔ اس ترتیب کو توڑا، اللہ نے برکتوں کے فیصلے، زکوٰۃ دینے والے، عشر دینے والے، بیٹیوں کو بہنوں کو حق دینے والوں کی نسلوں میں دولت، عزت، برکت کے فیصلے کر کے دکھا دی۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کی ہمشیرہ بیمار ہے، مجھ سے کہنے لگے ان کے گھر میں حلال حرام کے کوئی پرہیز نہیں ہے، بجلی چوری کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں، کوئی پرہیز نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ 2-4 دن ہسپتال میں رہی ہمشیرہ، ان کے 2.5-3.5 پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے لگ گئے۔ وہ تو زیادہ لگ گئے، خیانت تو اس سے تھوڑی کی ہوگی، ابھی اور لگنے کے ہیں، لگتے چلے جا رہے۔ زندگی کی ترتیب کو توڑنے پہ غیبی مدد اللہ آنکھوں سے دکھاتا ہے۔ یقین جانیے میرے کندھے ابھی تک درد ہیں، میں سر ایسے نہیں کر سکتا، گاڑیوں میں بیٹھ، پاؤں میں ابھی ورم ہے، پاؤں لٹکا کے 3000 کلومیٹر تقریباً سفر کیا، سڑک پہ ٹوٹی سڑکیں، نری ٹوٹی سڑکیں، پھر بھاگ، پھر چڑھ، پھر ادھر جا۔ یعنی بعض اوقات یہ بھی ہوا ہمارے ساتھ کہ نماز فجر سے پہلے اٹھے، فجر پڑھی، اور پھر ابھی اندھیرا تھا، ہم نکل گئے۔ اور یہ بھی ہوا ہے کہ رات کے 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے تک سفر، ہم کہیں آرام کی ترتیب بھی ٹوٹے، آرام کی ترتیب بھی نہ ٹوٹے، اور کچھ حاصل بھی ہو جائے، اور غیبی مدد بھی اللہ دکھا دے۔ میں نے تو غیبی مدد میں بہت چیزیں دیکھی، اور میرے ساتھیوں نے رجال الغیب کو دیکھا۔ آپ حضرات ترتیب چھوڑ کے تسبیح خانے میں تشریف لاتے ہیں، کسی کے بچے رو رہے، کسی کا گھر رو رہا، کسی کی بیوی، کسی کی ضروریات اور کسی کی زندگی، یہاں 3 دن کے لیے تشریف لاتے ہیں، دم کے لیے تشریف لاتے ہیں، یہ ترتیب کو توڑتے ہیں۔ یہ جو خدمت والے حضرات ہیں، سارا دن بیچارے میں دیکھتا ہوں، کبھی ادھر بھاگ رہے، آپ حضرات ساری رات سوئے ہیں، یہ ساری رات انتظامات کرتے رہے۔ کیا ان کی اس ترتیب کے ٹوٹنے پہ ان کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد نہیں آئے گی؟ آتی ہے۔ جس نے بھی یہاں خدمت کی ہے اور کسی شعبے کی ہے، رب کعبہ کی قسم، میں نے زندگی میں اس کو ہرا بھرا دیکھا ہے، میں نے ان کے خاتمے ایمان پہ دیکھے ہیں۔ وہ اللہ کے لیے کر رہا، وہ میرے لیے نہیں کر رہا، مجھ سے صلہ کیا ملنا ہے، اور اگر دوں تو دوں بھی کیا، اگر دوں تو دے ہی کیا سکتا ہوں، خود خالی بھانڈا، خالی برتن، کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ اللہ کے خزانوں سے صلہ ملا اور اللہ کے لیے کیا، اور ناگواریاں خدمت کا حصہ ہیں، یاد رکھیے گا، ناگواریاں برداشت کرتا رہا، خدمت کے ہر شعبے میں لگا رہا تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، لگا رہا۔ اس ترتیب کے ٹوٹنے پہ اللہ کی غیبی مدد آتی ہے نسلوں میں، رزق کی شکل میں، صحت کی شکل میں، برکت کی شکل میں، عفو کی شکل میں، عافیت کی شکل میں،
مشکلات مسائل حل ہونے کی شکل میں، قرضوں کے ٹوٹنے کی شکل میں، رزق وافر ملنے کی شکل میں، اور غیب سے کام بننے کی شکل میں اللہ دیتا ہے، جو خدمت کے کسی بھی شعبے میں ناگواریوں کے باوجود لگا رہا۔ ترتیب ٹوٹی نا طبیعت کی، اس پہ غیبی مدد آتی، اس پہ غیبی مدد آتی۔ اس پہ غیبی مدد آتی ہے، ترتیب ٹوٹی۔ کبھی بھی زندگی کی ترتیب ٹوٹے مایوس نہ ہو، اس پہ غیبی مدد کا انتظار کریں، اور اگر آنکھوں سے نظر نہیں آئی تو کملی والے کی طرح اپنے حوصلے بڑے رکھیں، آئے گا محمد بن قاسم کوئی۔ ہاں، کبھی محمد بن قاسم کی شکل میں، کبھی کس شکل میں غیبی مدد آئے گی۔ میرے آقا تو ان کی ہدایت کے لیے تشریف لے گئے تھے، ان کو بھی بعد میں ہدایت ملی، طائف مسلمان ہوا، ایمان والا ہوا، پر طائف میں ایسا ایک مرد جوان، مرد کلندر نکلا جس نے سومنات کی جا کے اور کالی دیوی کے جا کے چرنوں اور قدموں میں سر جھکانے والے، آگ اور آگ کی چتا پہ پوجا کرنے والوں کو رحمان اور رحیم کا در اور گھر دکھایا، اور ان کے دلوں میں ایک کلمہ روشن کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ترتیب کے ٹوٹنے پہ ہے۔ میں دیکھتا رہتا ہوں، بعض اوقات ہمارے ساتھی ویرانوں میں پڑے ہیں، مچھر، چوہے، سانپ، خدمت کرنے والے ہیں حجویری محل کی، سارے کے سارے پڑے ہیں، یہاں خدمت کرنے والے ہیں، کوئی پلمبری میں، کوئی بجلی میں، کوئی پانی میں، کوئی چٹائیوں میں، کوئی صفوں میں، کوئی مزدوری میں لگا ہے۔ اس زندگی کی ترتیب پہ اللہ غیب کے خزانے سے نوازتا ہے، اس میں اللہ غیب کے خزانے سے مددیں بھیجتا ہے، اور اللہ نسلوں کو پھر پالتا ہے۔ گدی نشین، دربار نشینوں کی جو نسلیں پل رہی ہیں اور پلیں گی، وہ اس لیے پل رہی، مولانا غلام رسول صاحب تھے حضرت لاہوری کے خلیفہ، ڈیرہ اسماعیل خان کی جگہ ہے ماڑے، ان کی زندگی میں گیا، ان کے بعد بھی گیا۔ بیٹا کہنے لگا، ابا جی تھے تو لوگ آتے تھے، ہدیے لاتے تھے، ہمارا لنگر بھی چلتا تھا، گھر بھی چلتا تھا، ابا جی گئے، لوگ بھی گئے۔ میں ایک دفعہ بیٹھا پریشان، مہمان آ رہے ہیں، کہاں کھلاؤں، خود کہاں سے کھاؤں؟ میں بہت رویا۔ رات کو ابا جی خواب میں آئے، فرمانے لگے، اللہ کا نام لے کے لوگوں کو اللہ کے نام پہ لگا کے مانگ کے گیا ہوں، اللہ تجھے بھوکا نہیں مارے گا، دے گا۔ صبح بندہ ایک آیا، بھینس اور اس کا کٹا ساتھ، بچہ ساتھ تھا، لے کے آیا، کہنے لگے جی آپ کے لیے لایا ہوں، بیچ کے استعمال کریں، جیسے استعمال کریں، آپ کے لایا ہوں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، حضرت مدری رحمۃ اللہ علیہ سے ٹہل رہے تھے، پریشان تھے، مجھ سے کہنے لگے طیب ادھر آؤ، اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے قاسم صاحب کے جا کے وہاں مزار پہ کہو یہ دارالعلوم بنا کے چھوڑ گئے ہیں، آج کل فاقہ ہے، غربت ہے، اور لنگر اور راشن بالکل ختم ہے، ہم کہاں سے کھلائیں؟ آپ نے بنایا خود کرو، ہمارا ذمہ نہیں ہے، یہ ہمارے ذمہ لگا کے آپ چھوڑ گئے، ہم کہاں سے کھلائیں؟ اور فرمایا یہ جا کے زور سے کہو۔ کہا، میں نے جا کے زور سے کہا، اس کے بعد کبھی فاقہ آیا ہی نہیں۔ جب بھی زندگی کی ترتیب ٹوٹے گی، چاہے وہ نماز کا عمل ہے، چاہے وہ تسبیح کا عمل ہے، چاہے وہ خدمت کا عمل ہے، چاہے وہ روزے کا عمل ہے، چاہے وہ تسبیح خانے میں آنے کا عمل ہے، یا تسبیح خانے کی خدمت کے کسی شعبے میں لگنے کا عمل ہے، جب بھی زندگی کی ترتیب ٹوٹے گی، مزاج پہ چوٹ پڑے گی،
طبیعت پہ چوٹ پڑے گی، آرام کے نام پہ، بھوک کے نام پہ، کسی کی ڈانٹ کے نام پہ، کسی کی ناگواری کے نام پہ، کسی ٹھوکر کے نام پہ جب بھی پڑے گی، سمجھ لو غیبی مدد کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ سمجھ لو غیبی مدد کا دروازہ کھلنے والا ہے، اور اللہ کھولے گا تیرے لیے اور تیری نسلوں کے لیے انشاءاللہ۔ بڑی گہری بات ہے۔ اور اصل ہمیں غیبی مدد چاہیے، اصل جو ہمیں چاہیے غیبی مدد چاہیے۔ اور غیبی مدد کیا ہے؟ ناممکنات میں سے ممکن کو کر کے دکھا دینا، اور وہ ڈنڈا ہے، اس ڈنڈے کو ایسا اژدہا بنانا کہ فرعون کے سارے اژدہا وہ ڈنڈا ہے، اس کو مارا پانی کے چشمے موسیٰ علیہ السلام کا، یہ غیبی مدد ہے۔ ایسی جگہ سے ہو جانا جہاں سے ممکن نہ ہو، نسلوں کے لیے اور اپنے لیے، یہ غیبی مدد ہے۔ میں سوچ بھی نہ سکوں اور ہو جائے، میرے گمان، خیال، احساس، ادراک میں بھی نہ ہو اور اللہ کر دے، یہ غیبی مدد ہے۔ اور یہ ہوتی اس وقت ہے جب ترتیب ٹوٹے، چاہے وہ خدمت کے نام پہ ناگواری آئے، چاہے وہ خدمت پہ نام پہ جاگنا اور پریشان ہونا، یا پھر وہ کسی بھی شعبے زندگی میں عبادت کے نام پہ ناگواری آئے یا خدمت کے نام پہ ناگواری آئے۔ عبادت کے نام پہ بھی اللہ کہتا ہے یہ کر، دل نہیں چاہ رہا، میرے اللہ کا امر ہے یہ کر، طبیعت نہیں چاہ رہی۔ اب طبیعت کو اس طرف مائل کیا، پکڑ کے گھسیٹ کے۔ اسی سفر میں ایک دن اتنا تھکا، اپنے دو ساتھیوں کی تھکان کو تو دیکھتا رہتا تھا، بیچارے ساتھ چل رہے۔ ایک دفعہ ایک ساتھی کو احتیاطاً ہلکی سی الٹی بھی آ گئی، چلو کوئی بات نہیں، میں دوسرے سے کہتا تھا، میں کہا سونفاں دے سبزیاں، اب یہ لفظ کس کو بتائے، سونفاں دے سبزیاں۔ یہ ایک پرانا محاورہ ہے، سونف ہوتے ہیں نا، ان کو اگر بیجو یہ بالکل نازک ہوتے ہیں، ان پہ تھوڑا سا بھی اوپر نیچے ہو جائے یوں مرجھا جاتے ہیں، تو اس کے لیے جو بن جائے ایک پل میں یوں سے یوں ہو جائے، اسے کہتے ہیں سونفاں دے سبزیاں۔ سمجھ گئے آپ؟ سمجھے؟ یہ سونف کا جو فصل ہوتی ہے نا بڑی نازک ہوتی ہے، یہ سونف آپ جو کھاتے ہیں بڑی نازک فصل ہوتی ہے، اس کو بڑی احتیاط سے پالنا پڑتا ہے۔ میں ساتھیوں کی حالت دیکھتا تھا، کبھی ان کو چٹکلے چھوڑ کے چلاتا تھا ساتھ، اب یہ بھی بیچارے کہتے تھے سونا چاہتے تھے، میں کہتا تھا اٹھو نماز پڑھو، پھر نماز پڑھ کے سلا دی، اب اٹھو نکلنا ہے، ابھی بیچارے سو ہی رہے ہیں، اٹھو نکلنا ہے۔ پھر ان کی جوانی کی نیند، بے ہوشی کی نیند، سو رہے ہیں، اب اٹھو اور نکلو۔ پھر تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تو ٹانگ ہاتھ چے کنڈا کوٹے نہ ہم۔ تھوڑی سی کوتاہی، اب میں بھی کہتا ہوں میرے ساتھ جبریل چلے، کیونکہ جبریل سے غلطی تو ہوتی نہیں۔ میں کہتا ہوں خود تو میں جبریل نہ بنوں، دوسرے سارے جبریل بن جائیں، میرا حال دیکھیں، اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ یہ سفر ہے چاہتوں کے ٹوٹنے کا، اپنی ترتیب زندگی کے ٹوٹنے کا، یہ سفر ہے، زندگی کا ایک سفر ہے، زندگی کا ایک سفر ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب بھی ترتیب زندگی میں زندگی کی ترتیب ٹوٹے، بس سمجھ لیں غیبی مدد انتظار کر رہی ہے۔ میں سارے خدمت والوں سے کہہ رہا ہوں، جن کو جس شعبے کی خدمت لگی ہوئی ہے، وہ سب کو مبارک دے رہا ہوں۔ زندگی میں مایوس نہ ہونا، زندگی میں ترتیب زندگی میں ٹوٹنے پہ آپ کی نسلوں کے لیے، آپ کے لیے اللہ غیبی مدد کے دروازے کھولے گا۔ میں اس دفعہ 2019 میں جب حج پہ گیا ہوں، 19 پہ ایک دم مجھے خیال آیا کہ میرے پردادا نے 19 میں حج کیا تھا، 1919 اور دادا نے 1936 میں حج کیا تھا۔
एक सदी के बाद उसी नस्ल का एक बंदा हज करने आया और मैं बाज़ रो रहा था, कह रहा था आपकी दुआएं हैं मेरे साथ। वो परदादा अजीब इंसान थे। मौत वाले दिन सारे जहान से माफी तलाफी, पैगाम, अलविदा, और रात को तहज्जुद में उठते हैं, अपने अंगूठे खुद बांधते हैं और तहज्जुद पढ़ अल्लाह से राज़ो नियाज कर दाएं तरफ सर कर चादर ओढ़ के चले जाते हैं। क्या दुआएं मांगी होंगी उन्होंने। और 1919 का हज किन कुर्बानियों का होगा, किन मुजाहिदों का होगा, किन मुजाहिदों का होगा। और अम्मा रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं 1936 में दादा ने हज किया और 60 में उनका विसाल हुआ, और फरमाती हैं जिस वक्त उनका आखिरी वक्त था ऐसे दुआ मांग रहे थे, ऐसे ऐसे हाथ ऐसे कांप रहे थे, ऐसे बस चल गए। 6 महीने तक मेरे दादा की कब्र से खुशबू आती रही, 6 महीने तक। आज जो तारिक बैठा है ना, तारिक बैठा है चौधरी बन के, इसके पीछे दुआएं हैं, कोई इसके अंदर कुछ नहीं है, न चालाकियां हैं, न होशियारियां हैं, न इल्म है, न कोई नॉलेज है, न कोई तकवे का पहाड़ है, नहीं, वो पीछे दुआएं हैं। और इस मजमे की दुआएं हैं मेरे साथ, इस मजमे की दुआएं हैं, और उन बड़ों की तवज्जुहात और दुआएं नस्ल दर नस्ल। और परदादा सदरुल सदूर, सदरुल सदूर वकील अवाम थे, सदरुल सदूर वकील अवाम, ये उस वक्त एक ओहदा था। सदरुल सदूर वकील अवाम, चीफ जस्टिस के बराबर ओहदा था। सदरुल सदूर, सदर के भी सदर। सदर मुदरस कहते थे प्रिंसिपल को, सदर मुदरस उस दौर में प्रिंसिपल को कहते थे, प्रिंसिपल को। सदरुल सदूर वकील अवाम फैसले करते थे पंचायतों के, अवाम के जो नवाब के पास आते थे, नवाब इनके पास फैसले भेजता था कि ये इंसाफ करेंगे, और इनका फैसला आखिरी फैसला होता था। उनकी दुआओं की ताकत है। तो इसलिए कभी जिंदगी की तरतीब टूट जाए और नतीजा ना मिले, मायूस ना होना। वजीफा पढ़ा नहीं मिला, मालूम यह होता है इस वजीफे की तासीर अल्लाह मेरी नस्लों के लिए महफूज कर रहा है। हाँ, तस्बीह की, कुर्बानी की, रूहानी से रोजा लगाया, तस्बीह खाने में 3 दिन लगाए, ये समझ ले गैबी दरवाजा खुलने वाला है। और खुशकिस्मत इंसान है जो लगा रहे, तरतीब के टूटने के बावजूद भी लगा रहे। अल्लाह कदम कदम पे गैबी दरवाजे खुले दिखाते हैं, कभी रिस्क की शक्ल में, कभी सेहत की शक्ल में, कभी ख्वाबों की शक्ल में, कभी अमाल से, वज़ाइफ से, तस्बीहात से काम बनने की शक्ल में, कभी अल्लाह की मदद गैबी किसी शक्ल में अल्लाह दिखाता है। कभी मायूस ना हो और जिंदगी की इस तरतीब में हमेशा शुक्र गुजारी का जज्बा हो। ये आज के सबक में पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमें बता रहे हैं। ये आज का सबक बताया है हजरत पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज में। ये जिंदगी मायूस करेगा शैतान, राहें लाएगा वसवसों की शक्ल में, बदगुमानियों की शक्ल में, शक की शक्ल में राहें लाएगा, पर हमने इन वसवसों, बदगुमानी और शक के किसी भी रास्ते को हमने बंद रखना है, हिम्मत, हौसले और अल्लाह की गैबी मदद के इंतजार में। मुहद्दिसीन ने अजीब बात लिखी है, 7 साल फाका आया है सिर्फ। कितने साल? सहाबा अहले बैत को 7 साल फाका आया है, और वो फाके भी ऐसे थे कि पेटों पे पत्थर, फाके भी ऐसे थे कि पत्ते खाए, और फाके भी ऐसे थे कि चमड़ा पड़ा था उसको जलाया, सूखा चमड़ा, उसकी राख फांक गए। और फाके भी ऐसे थे
ऊंट की ओझड़ी के गोबर के अंदर के पानी को निचोड़ के पिया। पानी नहीं था। 7 साल फाके किए। फिर एक वक्त ऐसा था, मदीना की गलियों में माल लेके आवाज लगाने वाला आवाज लगाता था कि सदका खैरात उशर का माल है, कोई लेने वाला है। हर शख्स तवंगर था, कोई लेने वाला नहीं था। तरतीब टूटी, हौसले से चले। तरतीब टूटी, गैबी मदद का इंतजार किया। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फिर वही थे, फरमाते थे, वाह अबू हुरैरा, आज तो कतान यानी रेशम बोस की करंडी के कपड़े से नाक साफ कर रहा। करंडी बोस की रेशम के कपड़े से नाक साफ कर रहा। तुझे वह वक्त याद नहीं? तो एक औरत का गुलाम था और औरत इतनी जालिम थी, कहती थी नंगे पांव चल, चढ़ते ऊंट पे चल, तेरे लिए ऊंट खड़ा करूं, चलते ऊंट पे चढ़, और मैं जूता पहनूं, तू भी जूता पहने, नंगे पांव चल सख्त पथरीली जमीन पे। और फिर एक गजवा में वही औरत बांधी बन के आई। घर में चिराग की बत्ती तो थी नहीं, अंधेरा था। इन्होंने औरत को पहचान लिया, वो गुलाम बन के आ गई, बांधी इनके घर में। इन्होंने औरत को पहचान लिया और पहचानते ही लफ्ज कहा कि नंगे पांव चल और चलते ऊंट पे चढ़। एकदम झटका लगा, ये क्या? उन्होंने कहा वही गुलाम हूं, कमली वाले की गुलामी ने आज तुझे गुलाम बना दिया। तेरे दर का जो भी फकीर है वही दो जहां का अमीर है, उसे बादशाहों से क्या गरज जो गदा है शाह जहां है। तरतीब टूटी, गैबी मदद के इंतजार और गैबी मदद का यकीन। जिंदगी की तरतीब कमली वाले की गुलामी से नहीं हटे। फाकों पे फाके आए, गुर्बत पे गुर्बत आई, तंगदस्ती पे तंगदस्ती आई, पर नहीं हटे। वक्त अल्लाह ने दिखाया, वही मलका आज इसकी लौंडी है। और वो हैरान हो गई, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? तो जिंदगी में कभी भी अगर गैबी मदद पाना चाहते हैं तो तरतीब जब टूटे तो उस पर इत्मीनान हो। ये मैं खास तौर पे खिदमत वालों से अर्ज करता हूं और उन लोगों से अर्ज कर रहा हूं जो कुर्ब में हैं, क्योंकि ये 2 तबकात ऐसे हैं, बाज औकात खिदमत वाले और करीब रहने वाले अपने आप को दर्स से मुस्तस्ना समझ लेते हैं। वो क्या, हमें जरूरत नहीं है दर्स की, हम तो खिदमत कर रहे हैं, हम तो करीब हैं। यहीं उनका जवाल शुरू होता है और फिर वो दूर हो जाते हैं और दूर से आने वाले सच्ची तलब की वजह से आगे निकल जाते हैं। फिर यहां शैतान एक और इंजेक्शन लगाता है हसद का और कहते जी वो आगे निकल गए, हम इतना पुराने थे पीछे रह गए, जबकि कोताही अपनी है। 2 तबकात ऐसे हैं, एक खिदमत वाले, एक पुराने। वो अपने आप को दर्स से मुस्तस्ना समझते हैं। मैं देख रहा होता हूं बाज़ औक़ात खिदमत वालों और पुरानों को हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, बैठे भी होते हैं, हंस रहे बातें कर रहे होते हैं, या टेक तलाश करते हैं, आरामदेह जगह तलाश करते हैं। खिदमत वाले और पुराने टेक तलाश करेंगे, आरामदेह जगह तलाश करेंगे। तरतीब टूटेगी जब तक, चाहे वो टेक के बगैर हो, चाहे कुर्बानी, उस पे अल्लाह की गैबी मदद अपने वादों के साथ, सच्चे वादों के साथ आंखों के सामने है। उनमें एक मिसाल मैं बैठा हूं कि मेरे पीछे बड़ों की दुआएं और मजमे की दुआएं हैं। अल्लाह मुझे गैबी मदद आंखों से दिखा रहा, और सबसे बड़ी गैबी मदद यह है, लोगों की सुनने वाला कोई नहीं, मेरी सुनने वाले लाखों हैं। आज मजमा को थोड़ा नहीं था दम का, मेरे बाजू ये यूं नहीं हो रहा, थका हुआ हूं और दर्द है बहुत ज्यादा। मैंने सोचा आज मैं करामाती तेल की मालिश कराऊंगा, लेकिन इतना हाथ कर करके सैकड़ों बंदों पे, हजारों आदमियों पे, हर बंदे पे हाथ हिल रहा। अब भी ये कर रहा हूं, मेरा कंधा दुख रहा है, फिर दूसरा हाथ शुरू कर देता हूं। फिर ये मजमा कहां से आया? ये तरतीब के टूटने पे आया है।
یہ جو میرے ساتھی خدمت والے ترتیب توڑتے ہیں اپنی آرام کے نام پہ، سکون کے نام پہ، چین کے نام پہ، لوگوں کے تانے اور باتوں کے نام پہ، اس پہ اللہ پاک اس مجمع کو متوجہ کر دیتے ہیں. لینے لگی ہیں لوگوں کی، کہاں سے آئے، کہاں سے آئے؟ لوگوں کی باتیں سننی، سہنی، پر برداشت کرنی. اس پہ اللہ پاک کی مدد، اس پہ اللہ کی رحمت، اس پہ اللہ کا تعلق نصیب ہوگا اور اللہ غیبی مدد آنکھوں سے دکھائے گا. اب بیٹھ کے مراقبہ کریں گے پوری توجہ، پورے دھیان سے. وہ کیوں کریں گے کہ یا اللہ جتنی باتیں ساری کی یہ باتیں ہی تو ہیں، پر اس کو وجود تیری محبت، تیری رحمت، تیری مدد اور تیری چاہت بخشے گی. آنکھیں بند، سر جھکا ہوا، اور تصور یہ ہو کہ عرش سے نور، اللہ کا نور عرش سے، اللہ کا نور عرش سے میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. پہلے عادت بنا لیں، اس عادت کو کچھ عرصہ پختہ کر لیں اور اپنے گھروں میں اس کا وقت نکالیں. ایک وقت آئے گا یہ عادت عبادت بن جائے گی، یہ عادت عبادت بن جائے گی. ابھی یہاں ہم مراقبہ کریں گے، دعا کریں گے. اب اس مراقبے کے لیے گھروں میں، اپنے فارغ اوقات میں جہاں بھی وقت نکالیں. پہلے صرف ایسی عادت ہے، جھک کے بیٹھ گئے، اللہ کی ذات کا تصور. ایک وقت آئے گا یہ عادت عبادت بننا شروع ہو جائے گی. پھر دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. ہاں، حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اپنے شاگرد بیٹھے تھے، کوئی ہے جو مجھے حالت بیداری میں کملی والے کا دیدار کروائے؟ حضرت مولانا شمس زمان صاحب ایک بزرگ تھے، فوت ہوئے، میں نے ان کی زیارت کی. وہ حضرت کے شاگردوں میں سے تھے. سب خاموش، ڈرتے ڈرتے استاد ہیں، جھجکتے جھجکتے فرمایا، پر استاد جی ذرا پھر سر جھکا لیں، استاد جی ذرا سر جھکا لیں. استاد جی نے سر جھکایا اور سر جھکا کے تھوڑی دیر میں ایسے اٹھے اور ایک دم کہنے لگے اللہ اکبر، کملی والے کا دیدار کر لیا. پہلے سر جھکانے کی عادت تو بنائیں، عادت بنتے بنتے عبادت بن جائے. تنہائیوں میں اس کی مشق کریں کریں کریں. ایک وقت آئے گا یہ مشق پھر اللہ پاک قبول کرے گا اور اللہ اس قربانی پہ فیصلے کر دے گا. اب دیکھیں، اس پہ بھی میں ایک بات بتاؤں. سر جھکانے کی ترتیب نہیں ہے، اپنی ترتیب توڑیں، سر جھکائیں. خیالات اور ہر وقت سوچنے کی ترتیب ہے، اپنے خیال گمان کی طرف سے ہر طرف سے راستے بند کریں اور صرف اللہ کو دل میں سوچیں، اس کے نور کو سوچیں. دوسری ترتیب ٹوٹی. ترتیب کے ٹوٹنے پہ غیبی مدد ملتی ہے نا، ترتیب کے ٹوٹنے پہ کیا ملتی ہے؟ غیبی مدد ملتی ہے. یہ دو ترتیبیں ٹوٹی. تیسری ترتیب پہ اب ہم جھک گئے اور چوتھی ترتیب اللہ کی اپنی ہے. اللہ جب دیکھتا ہے نا کہ بندہ پختہ ہے، ذرا پکا ہے، اس پہ اللہ کہتے ہیں اچھا آج تیرے لیے میں فیصلے کرتا ہوں. کیا فیصلے کرتا ہوں؟ اللہ پاک مجاہدے کے بدلے میں مشاہدہ عطا فرماتے ہیں. مجاہدے کے بدلے میں مشاہدہ عطا فرماتے ہیں. مجاہدے پہ پھر اللہ مشاہدہ عطا فرماتے. ہم کہتے ہیں ترتیب زندگی میں نہ ٹوٹے. ہم جائیں مرشد پھلان تے ہار تے ایک روپے دے 4. مرشد پھولوں کے ہار لے کے کھڑا ہو گیٹ پہ، آؤ ملے. انہیں جی ہم گئے تھے، ہمیں تو دیکھا ہی نہیں تھا، توجہ ہی نہیں کی تھی. سچی بات ہے، ہفتوں میرے مرشد میری طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے، پوچھتے ہی نہیں تھے. مجھے پتا تھا ان کی نگاہ میں ہوں، دعا میں ہوں. پوچھتے ہی نہیں تھے. میں خدمت میں لگا رہتا تھا، پوچھتے ہی نہیں تھے، خیال ہی نہیں کرتے تھے. آنے والے سے حال احوال لے رہے ہیں، مل رہے ہیں، مجھے پوچھ ہی نہیں رہے. کبھی اتنی سی مایوسی بھی نہیں ہوئی. ان کی توجہ میں ہوں، دعاؤں میں، ان کی نگاہ میں ہوں. بس ٹھیک ہے، میرا کام خدمت کرنا ہے، میرا کام جڑا رہنا ہے. ان کی دعائیں ہیں. اللہ نے اتنے بڑے مجمع دے دیے ہیں اور اتنے بڑے مجمع کی دعائیں مجھے دے دی ہیں. محتاج ہوں، مجھے دے دی ہیں. اللہ ہمیں عجب سے بچائے،
اللہ اس چیز سے نہ دل میں آئے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا مجمع ہے، اور میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں ایک تو اس مجمع کی قدردانی ہو اور ایک اس کی کثرت پہ عجب نہ ہو، ہمارے پاس اتنا بڑا مجمع ہے، نہ یہ نہ ہو۔ اللہ میرے دل میں بھی یہ بات نہیں لائے، میرے ساتھیوں کے دل میں بھی اللہ مجھے بچائے، کیونکہ میں بھی سب محتاج ہیں۔ اب سر جھکائیں گے، اللہ کی طرف توجہ کریں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین برحمتک۔